کی اتنی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مومر نے اس ردائے نصاحت پہ۔ بولو جھوٹ کیا جنت کا راستہ ہے؟ چغلی کیا جنت کا راستہ ہے؟ غیبت کیا جنت کا راستہ ہے؟ مسجدوں کو ویران کر دینا کیا جنت کا راستہ ہے؟ لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا قائم کرنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندی فلموں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گندے پکچروں کو دیکھنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ گانے گنگنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اللہ اکبر، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگا کر مشرکوں کی طرح ناچنا کیا جنت کا راستہ ہے؟ اپنے بالوں کو ہیرو کی طرح کٹوانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا بیوٹی پارلر میں جانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ بیٹیوں کا سیریل دیکھ کر اسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا کیا جنت کا راستہ ہے؟ مجھے بتاؤ، راستہ جہنم کا سب نے چن رکھا ہے اور جنت کی طرف جانے کا خواب دیکھ رہے ہو۔ جیسے لکھنؤ کا راستہ چننے والا کبھی ممبئی نہیں جا سکتا، چاہے سواری کتنی اچھی ہو، چاہے کتنا عقل مند ہو، چاہے کتنا دانشور ہو، جو راستہ چنے گا منزل وہی ملے گی۔ ہم نے راستہ جہنم کا چنا ہے۔ جس راستے پہ چل رہے ہو وہ راستہ جنت کی طرف جانے والا نہیں ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو، نفس کہتا ہے سو جا، اللہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، میرے بندے نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو نیند کو چھوڑ کر، نرم گدوں کو چھوڑ کر جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا ہم نے جنت کا راستہ چھوڑ نہیں دیا ہے؟ آئیے، مجھے بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا، میرے بعد دو تقریریں آپ کو اور سننی ہے۔ حضرت پیر وجیہ الدین صاحب اور حضرت انس میاں صاحب، ان دونوں حضرات سے آپ نے گفتگو سننی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ بڑی تاخیر ہوئی ہے اور غور سے سننا۔ ایک ہی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ اس کی شرح کے ساتھ، اس کی کچھ توضیح کے ساتھ، بہت دھیان سے سننا، بہنیں بھی اور بھائی بھی۔ حضور کو فکر کیا ہے؟ یعنی آج کی تقریر کا اگر آپ عنوان دے سکتے تو یہ دے دیجیے گا، حضور کو کس بات کی فکر تھی؟ حضور علیہ السلام کو کون سی فکر تھی؟ ہائے ہائے، کسی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میری بچی کو اچھا رشتہ آ جائے، میرے نبی کو فکر ہے، امت کی فکر ہے، میرے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے میرے بچوں کو اچھی ڈگریاں مل جائے، نبی کو فکر ہے، ایک ہی فکر ہے میرے امتیوں کو جنت کی ڈگری مل جائے۔ اللہ اکبر، نبی 1,24,000 کم و بیش آئے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا آمنہ کے لال نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ آئیے اب اس پیار کو محسوس کریں۔ اللہ اکبر، ایک حدیث سنیے، حدیث کی راویہ کون ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین ملکہ فردوس بری خاتون جنت خاتون قیامت، اللہ اکبر، زوجہ مولا علی سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ۔ یہ حدیث کی راویہ ہے، فرماتی ہیں ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، اللہ اکبر، بہنوں کی خاص توجہ، آپ کی بھی، اللہ اللہ، فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، دل میں خیال آیا چلو آقا سے ملاقات کرتے ہیں، چلو اللہ کے رسول سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں۔ مولا علی سے عرض کیا میرے سرتاج چلیے نا، اللہ کے رسول کی یاد آ رہی ہے، بابا جان کی یاد آ رہی ہے، حضور سے چل کے ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سیدہ اور مولا کائنات دونوں مل کر رسول اللہ سے، ہمارے آقا سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں جب ہم حضور کے گھر پہنچے تو ہم نے حضور کو کیسے دیکھا، اب میری طرف دیکھیں، تقریر سنی بھی جاتی ہے اور تقریر دیکھی بھی جاتی ہے۔ ویسے میں کوئی مقرر نہیں، صرف میری کوشش یہ ہے کہ جو درد میں آپ کے سامنے تقسیم کرنا چاہتا ہوں اس کو محسوس کریں۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ان دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کیا ہے اپنے گھٹنوں پر، اور یوں کر کے اپنے گھٹنے سمیٹے ہیں
اور سر کو گھٹنے میں رکھ کر اللہ کے رسول چپکے موٹے موٹے آنسوؤں سے تنہائی میں رو رہے ہیں۔ اس درد کو محسوس کرو میری بہنوں، میرے بھائیوں، رات کی تاریکی اور تنہائی کے اندر پاپ اور جرائم کرنے والوں، گناہ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کب کے آسمان سے پتھر برس چکے ہوتے، کب سے زمین میں زلزلے آ کر ہم دھسا دیے گئے ہوتے۔ پیغمبروں کی اولاد کو گناہوں کی وجہ سے سور اور بندر بنا دیا اللہ نے۔ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ گناہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اٹھا کر کے پڑھو، انبیاء کی اولادوں نے جرائم کیا، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا کر 3 دن میں مار ڈالا۔ لیکن اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل یہ قوم کرے، قوم عاد کا عمل یہ قوم کرے، قوم سمود کا عمل یہ قوم کرے، لیکن کیا بات ہے، اس قوم پر آسمان سے پتھر نہیں برستے۔ ارے پتھر برسنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش برستی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ کبھی سوچا اتنے گناہ کر کے بھی ہم برباد کیوں نہیں؟ اتنے گناہ کر کے بھی ہم پہ پتھر کیوں نہیں برستے؟ اتنے گناہ کر کے بھی آسمان سے آگ کیوں نہیں برستی؟ اتنے گناہ کر کے بھی ہم زمین میں کیوں نہیں دھستے؟ اس کی بس ایک وجہ ہے، اللہ تمہارے اور میرے پاپ نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اور میرے گناہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب امت کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ محبوب کو پریشانی میں اللہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے امت پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اس امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ غور فرمائیے، اللہ اکبر، رسول اللہ کی فکر دیکھیں۔ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے نبی گھٹنوں میں سر رکھ کر یہی کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ اس محاورے کو سمجھتے ہیں، گھٹنوں میں سر رکھ کر تنہائی میں چپکے رو رہے ہیں، موٹے موٹے آنسو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے نکلتے ہیں اور داڑھی کو تر کرتے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ اپنے نبی کی محبت دیکھو، حضور ہم سے پیار کتنا کرتے ہیں، حضور ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں، اور جیسے سیدہ اور مولا کائنات دونوں آئے، اللہ اکبر، حضور رونے میں اتنے مصروف ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کی۔ سیدہ نے سلام کیا، بابا اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی عادت تھی، جب بھی سیدہ کو دیکھتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، بابا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر دیکھی، داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی دیکھی، تڑپ گئی اور کہنے لگی بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تنہا بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی، میں معراج پر گیا تھا، تو معراج پر جانے کے بعد جو میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تھا اور جہنم کو دیکھا تھا، اور جہنم کا عذاب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج مجھے وہ عذاب یاد آ گیا۔ ہائے میری امت، ہائے میری امت، میں نے امت پر کیسے کیسے عذاب دیکھا۔ مختلف احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے امت پر کیا کیا عذاب دیکھا، انہیں کن تکلیفوں میں دیکھا؟ تو اب میرے آقا بیان کرنے لگے، اب اس کو ذرا غور سے سنو۔ اللہ اکبر، اور نہیں سدھرو گے، نہیں سنبھلو گے، زندگی نہیں بدلو گے تو یاد رکھنا جہنم کی آگ سے تمہیں اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، سیدہ نے پوچھا بابا آپ نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو آپ نے کیا منظر دیکھا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر اوندھی لٹکی ہوئی ہے۔ بہنوں کی خاص توجہ، کاش میری بہنیں یہ جو ہزاروں کی تعداد میں سننے کے لیے آئی ہیں ذرا اپنے دل پر رسول اللہ کے ان جملوں کو لکھ لے، جملوں کو نقش کر لیں۔ یاد رکھنا جلسوں کا مقصد ہنسی مذاق نہیں، جلسوں کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں، جلسوں کا مقصد دنیاوی مفاد نہیں۔ سنو سنو، اللہ کے رسول کو کون سی چیز رلا رہی ہے، حضور کو کون سی چیز تڑپا رہی ہے، حضور علیہ السلام کو کون سی چیز بے قرار
کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے میری بیٹی میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے اور ننگی ہے، اور ان کے اللہ اکبر سینوں کو ان کے بالوں سے باندھ کر کے جہنم کی کھوٹیوں میں لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور میں تو لاؤ میری بہنیں بھی اور آپ بھی، اگر کسی کو اے سی میں الٹا لٹکا دیا جائے تو اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا، لیکن اے سی کے کمروں میں نہیں، اللہ اکبر، گھروں میں نہیں، ایک تو جہنم کی آگ، جہنم کے دہتے ہوئے شعلے، اللہ اکبر، اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے۔ 3000 سال تک کے اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے، تب کہیں جا کر جہنم کی آگ بھڑکی ہے۔ وہ آگ جس کو اللہ 3000 سال تک کے بھڑکائے، ارے 5 منٹ میں اپنا چولہا جلا لو تو اس چولہے کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم 5 منٹ جس چولہے پر محنت کریں، جس آگ کو جلائیں، اس کی حرارت کا یہ عالم ہے۔ قدرت نے جس آگ کو 3000 سال تک جلایا ہوگا، جس آگ کو 3000 سال تک بھڑکایا ہوگا، اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہے؟ اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہے؟ اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہے؟ لوگوں اپنے آپ سے محبت کر لو۔ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو۔ صادق و مصدوق سچے رسول اپنی شہزادی کو بتا رہے ہیں عورتیں ننگی جہنم میں اوندے منہ لٹکی ہے، ان کے بالوں سے ان کے سینوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا عذاب دیکھا تو آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو جہنم میں اوندھی منہ ننگی لٹکی ہوئی ہیں؟ اللہ اکبر، سر نیچے ہیں پیر اوپر ہے، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ آج جہنم میں اوندے منہ لٹکائی گئی ہے۔ یہ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، بے پردہ رہتی تھی، کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک سوچ پیدا ہوتی ہے انسان کپڑے پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کپڑا پہن کر ننگے رہنے کا مطلب یہ ہے اتنے باریک اور پتلے پتلے لباس پہنتی ہوگی کہ باریک اور پتلے کپڑے پہننے کی وجہ سے کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا ہوگا۔ عورت کو باریک کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، عورتیں پتلا کپڑا پہن رہی ہے، مطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہی ہے۔ عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی ہے، پردہ نہیں کر رہی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہی ہے۔ میری بہنوں سن لو، اداکارہ کے طریقے پر، سیریل اور فلم کی اداکارہ کے طریقے پر عمل کر کے تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ اگر عزت چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پر عمل کرو۔ اللہ اکبر، تم تو اس رسول کی کنیز ہو جس کی شہزادی کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی حیا کی اتنی حفاظت کی ہے کہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مومر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ افسوس کی بات ہے آج کی بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر نکلی ہے۔ تم اپنے بالوں پر گھمنڈ کر رہی ہو، تم اپنے بالوں پر اترا رہی ہو، تم اپنی خوبصورتی پر غرور کر رہی ہو۔ یہ بال جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، یہ نازک سی چمڑی جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ہائے میری بہنوں، اس دن تمہارا ہمارا کیا بنے گا؟ اپنا جسم کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے۔ ہم مچھر کے
کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، مچھر کاٹ لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مکھی کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اگر بتی کا چٹکا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، میں تو کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر تو نے ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہا مولا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ اگر کوئی دوست ہم سے نظر پھیر لیتا ہے تو دن بھر بے چینی میں وقت گزرتا ہے۔ میری بات کو محسوس کرو، میرے جملوں کو محسوس کرو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں بتاؤ اگر کوئی ہم سے نظر پھیر لے، اگر کوئی ہم سے نظر پھیر لے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں ڈانٹ دے ہمارے رونے کو دل کرتا ہے۔ جب ہم کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتے، کسی کا ترچی نظر سے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، جب اللہ ہم سے نظریں پھیر کر نگاہ رحمت پھیر کر جہنم کی آگ میں ڈالے گا، سوچو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ یاد رکھنا یہ دین کھیل نہیں ہے، یہ دین اللہ اکبر کہانی قصہ نہیں ہے۔ میری بہنوں اپنی کمزوری پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، 40 منٹ کا سیریل نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ اور آج کل کی عورتیں اگر کپڑا خریدنے جاتی ہے تو دکاندار سے کہتی ہے ذرا وہ کپڑے نکالو جو سیریل میں اداکارہ نے پہنا تھا، ذرا وہ دوپٹہ نکالو جو اداکارہ نے پہنا تھا۔ میری بہن یہ پتلے پتلے اور باریک باریک لباس تم پہن رہی ہو، آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہو، تمہارا آدھا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے گلا اتنا بڑا پہن رہی ہو کہ اللہ اکبر جو چیز نظر نہیں آنا چاہیے ہر محرم نامحرم کو وہ چیز نظر آ رہی ہے، اور پھر دوپٹوں کو مفلر بنا کر گلے میں لٹکا رہی ہو اور اس لالچ سے ولیمے میں جا رہی ہو۔ اللہ اکبر، چہرے خوبصورت بنائے جاتے ہیں، بیوٹی پارلر تک جاتی ہے بچیاں۔ میں اپنی قوم کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے پوچھتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ غیرت تمہاری کہاں مر گئی؟ اللہ اکبر، جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے منع کیا اس مذہب کی ماننے والی عورت بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، جس مذہب نے عورت کو دیور سے پردہ کرنے کا حکم دیا وہ عورت کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس سے چوڑیاں کیسے پہن سکتی ہے؟ جب شوہر کے بھائی سے پردہ فرض ہے، جب پیر صاحب سے پردہ فرض ہے، جب امام صاحب سے پردہ فرض ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے نیک، اللہ کی مخلوق میں سب سے پرہیزگار، اللہ کی مخلوق میں سب سے متقی کون ہستی ہے؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں، نبی صرف متقی نہیں ہے، نبی تو سراپا تقویٰ ہے۔ نبی صرف مومن نہیں ہے، نبی سراپا ایمان ہے۔ نبی صرف نیک نہیں ہے بلکہ نبی سراپا نیکی ہے، بلکہ جانے نیکی ہے، وہ جانے ایمان ہے، ایمان کا ایمان ہے۔ مگر سن لو، عورت کو نبی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ سوچیے، جو مذہب اتنا پوتر ہو، جو مذہب اتنا پاک ہو کہ وہ نبی کے سامنے، سید المعصومین کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب جس نے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، جب نبی کے ہاتھ میں عورت ہاتھ نہیں دے سکتی تو کسی چوڑی پہنانے والے کے ہاتھ میں اور مہندی لگانے والے کے ہاتھ میں عورت ہاتھ کیسے دے سکتی؟ وہ بھی کافر اور مشرک کے ہاتھ، وہ بھی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں۔ یاد رکھنا، جتنی رنگ ریلیاں منانی ہے منا لو، جتنی رنگ ریلیاں کرنی ہے کر لو، آخر موت ہے موت۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت سے تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی۔ بتاؤ مرنے کے بعد کون بچانے آئے گا؟ حسن پر اترانے والوں، حسن پر گھمنڈ کرنے والوں، بالوں پر اترانے والوں، جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، دولت پر اترانے والوں، یہ سب چھین لیا جائے گا۔ اللہ دینا جانتا ہے، اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔
सुन लो, पतले कपड़े, आदि आस्तीन के कपड़े, गले कटे हुए कपड़े, बारीक लिबास, बेदुपट्टे के घूमना, वलीमों में मर्दों के सामने जाना, बेबाकी करना, मर्दों से नाजायज ताल्लुक कायम करना, अल्लाह अकबर, मर्दों के सामने बेपर्दा जाना, ये सब तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना रहा है। और सुनो, आजकल के मर्द भी ना अपनी बहन को रोकने तैयार है, ना अपनी बीवी को रोकने तैयार है, ना अपने घर की औरतों को रोकने तैयार है। हुजूर अनीसुल मशाइख सरकार सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला दामद ज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अनीसुल मशाइख आमदे सैयद अनस मियां साहब क़िबला मसलके आला हजरत फैज़ाने दादा मियां हुजूर उर्से मुक़द्दस। बैठे रहें आप लोग, बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें। बैठ जाएं आप तमामी हज़रात। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरे पास टाइम 15 मिनट बचे हैं, आप जल्दी से बैठ जाएं तो मैं बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेलग्राम के हमारे शहजादे अनीसुल मशाइख हज़रत अल्लामा सैयद अनस मियां साहब क़िबला वास्ती बेलग्रामी तशरीफ़ लाएं। हज़रत का भी खिताब मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि आपको सुनना है, हम सुनेंगे इंशाअल्लाह दोनों सादात किराम का। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने में अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। दुरूद शरीफ पढ़ने, यहाँ से वहां तक सब दुरूद शरीफ गूंज जाए, इतनी आवाज से पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। मैं बात पूरी करूं अपनी? कर सकता हूं? बात पूरी करूं अपनी? कितने लोग जरा मेरी तायीद करते हैं? हाथ उठाए उठाए दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। औरतें तो गुनाह कर दी, मेहंदी लगाने वो काफिरों तक, मुशरिकों तक जा रही है, ब्यूटी पार्लर तक जा रही है, वलीमों में बेपर्दा घूम रही। बल्कि अब तो हाल ये है कि फिल्म और सीरियल देखने के बाद कौम की बाज बेटियां, सब नहीं बाज चंद बेटियां, जिनकी वजह से पूरा मजहब बदनाम हो रहे हैं, मजहब की हर बेटी बदनाम हो रही। बल्कि बाज बेटियां इतनी बेबाक हो गई कि वो लड़कों से नाजायज और हराम ताल्लुकात कायम करने के लिए तक तैयार है। बाइक पर घूमने की लालच, जेवर की लालच। भाई को पता है, भाई रोक नहीं रहा है, क्योंकि भाई खुद उस बला में गिरफ्तार है, वो बहन को कैसे मना करे। बाप को पता है, बाप भी रोक नहीं रहा है। माँ को पता है, माँ भी रोक नहीं रही है। बात शौहरों को पता है, शौहर बीवी को बेपर्दगी से नहीं रोक रहा है। कुछ लोग बेपर्दगी से नहीं रोक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रोक रहे गुनाह से, बेहयाई से नहीं रोक रहे। उनका क्या अंजाम है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, शबे मेराज जब मैं जन्नत की सैर को गया तो जन्नत के दरवाजे पे लिखा था कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है, हराम। अल्लाह। जन्नत किसके लिए हराम है? दय्यूसों के लिए। दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। आजकल लोग दय्यूस को गाली समझते हैं, लेकिन दय्यूस कहते किसे हैं उनको कभी नहीं पता चला। यही जलसों की बरकत है कि आप उलमाए किराम से कुछ सीख सकते हैं अगर तवज्जो करें तो। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है दय्यूस, उसके लिए जन्नत भी हराम और जन्नत की खुशबू भी हराम। और जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले से आती है। दय्यूस पर जन्नत हराम है। साहबा ने पूछा, हुजूर दय्यूस किसे कहते हैं? दय्यूस कौन है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमे, बेहयाई करे और उस घर के मर्द मना न करे, वो दय्यूस है। दय्यूस अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका
کا نفل قبول کرتا ہے. بولو آج یہ شکایت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مولانا ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا, برسوں سے مانگ رہا ہوں نہیں مل رہا ہے. ارے اللہ تو دینے کا وعدہ کر چکا, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اجیب دعوت الداع, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کون ہے جو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے؟ اس نے وعدہ کیا ہے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. پھر کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی ہے؟ کہیں دیوس تو نہیں بن گئے؟ بہن بے پردہ جا رہی ہے, روکنے کو تیار نہیں. بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے, روکنے کو تیار نہیں, بلکہ تانا دے کر کے کہتے ہو ارے یہ مولوی لوگ تو پرانی باتیں کرتے ہیں, تقیانوسی باتیں کرتے ہیں. ہماری بیٹی کوئی بے حیا تھوڑی ہے جو ہم پردے سے روکے. پردہ تو آنکھ میں چاہیے, پردہ چہرے پہ ڈالنا ضروری تھوڑی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر آنکھ میں پردہ ہونا ہی کافی ہوتا تو کیا معاذ اللہ جو صحابیات جو امہات المومنین اللہ اکبر اپنے وجود کو پردے میں رکھا کرتی تھی, کیا معاذ اللہ ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں تھا؟ استغفر اللہ الیاذ باللہ. یہ جملہ کتنا بدترین ہے تمہارا, کہاں جا کر کے یہ نشتر لگاتا ہے. یاد رکھنا اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. حیرت کی بات ہے آج لوگ وہ رونا رو رہے ہیں, بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, بیٹیاں بھاگ. میں آپ سے پوچھتا ہوں 30-40 سال سے یہ نحوست سننے میں آ رہی ہے, 50 سال پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں غریبی آ گئی مولانا اس لیے بیٹیاں بھاگ رہی. میں نے کہا آج غربت زیادہ ہے یا 50 سال پہلے غربت زیادہ تھی؟ آج سے 50 سال پہلے کا یو پی دیکھو اور آج کا یو پی دیکھو. مت جاؤ دوسری اسٹیٹ میں, مت جاؤ دوسری ریاست میں, صرف اپنی ریاست کو دیکھو. آپ بولو 50 سال پہلے یو پی کیسا تھا؟ اگر لکھنؤ سے یہاں آنا ہوتا جو ہے وہ جس علاقے میں یہ محفل سجی ہے تو گھنٹوں لگ جاتے. آج 2.5 گھنٹے میں آدمی ہائی وے سے بالکل دندناتے چلا رہا ہے. 50 سال پہلے یہ کاریں نہیں تھی جو کاریں آج ہمارے پاس ہیں. سب سے اچھی کار اگر کوئی ہوتی آج اس کو لوگوں نے بھنگار میں ڈال دیا, تھپی میں لگا دی. جس کو سب سے اچھی سمجھتے تھے بڑے بڑے آفیسر جس کار میں گھومتے تھے آج اس میں مزدور بھی نہیں گھوم رہا ہے. بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہتے غربت کی وجہ سے بیٹیاں بھاگ رہے ہیں تو بولو پہلے غریبی زیادہ تھی یا ابھی غریبی زیادہ ہے؟ اللہ اکبر. آپ کہتے جہالت کی وجہ سے بیٹیاں بھاگ رہی, پہلے بیٹیاں کم پڑھی لکھی تھی کہ ابھی بیٹیاں کم پڑھی لکھی ہے؟ ابھی تو گریجویٹ سے کم اکثر جگہ نظر ہی نہیں آتی. بات غربت کی نہیں ہے, بات ان پڑھ ہونے کی نہیں ہے. بتاؤں کیا ہے بات؟ تربیت کی, تربیت کی. پہلے بیٹیاں کم پڑھی لکھی ضرور ہوتی تھی مگر اس کی پرورش کسی اداکارہ کو دکھا کر نہیں ہوتی تھی, اس کی پرورش سیدہ فاطمہ الزہرا کو دکھا کر ہوتی تھی, ان کے کردار کو دکھا کر ہوتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار دکھا کر ہوتی تھی, ام المومنین سیدہ خدیجہ کا کردار دکھا کر ہوتی تھی. بیٹیاں غریب تھی, 30-35 سال گھر میں بیٹھی رہتی تھی, لیکن کبھی مجالے کسی مرد کو دیکھ لے. جوانی میں بیوہ ہو گئی تو گھر سے کبھی باہر نہ نکلے. یہ بیٹیوں کی پرہیزگاری تھی, یہ بیٹیوں کا تقوی تھا. یاد رکھنا یہ ماحول کی برکت تھی. آج ہماری بیٹیاں سیریلوں کی وجہ سے, فلموں کی وجہ سے بے پردگی کا شکار ہے, اور یہی بے پردگیاں ہماری بچیوں کو بھاگنے کے دروازے تک پہنچا رہی ہے. انٹرنیٹ کا استعمال بیٹیاں کر رہی ہے. مجھے بتاؤ اگر عورتیں ناراض ہو تو بھلے ہی ہو جائے, لیکن ایک بات میں آپ کو مشورے کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں. اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے دے دو, 50,000 کا موبائل بیٹی کو مت دو. اللہ اکبر. یہ موبائل, انٹرنیٹ, فیس بک, یوٹیوب ہماری بچیوں کی آبرو کے لیے زہر قاتل ہے. ہمیں کوئی پرانے خیال کا کہے چل جائے گا, ہمیں کوئی بیکورڈ کہے چل جائے گا, چینلوں پہ بیٹھ کر کوئی مولویوں کو گالی دے وہ بھی برداشت ہے. آگ لگے ایسی ترقی کو جو بیٹیوں کی آبرو کو جلا کر کے راکھ کر دے. ارے کسی کے یہاں بیٹی چاہے جو ہو, ہمارے یہاں بیٹیاں دفن کرنے کی چیز نہیں ہے, ہمارے یہاں بیٹیاں شوہر کی چتا پر جلانے کی چیز نہیں ہے. ہم نے بیٹیوں کو کبھی زندہ نہیں جلایا, ہم نے بیٹیوں کو کبھی زندہ دفن نہیں کیا. ہمارے یہاں بیٹی کا دوسرا نام جنت ہے, جنت. اللہ اکبر. بیٹی بچی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے
जन्नत होती है, जवान होकर जिससे शादी होती है शौहर के लिए जन्नत होती है, और जब माँ बन जाती है तो उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। हमारे यहाँ जन्नत है, बेटी का दूसरा नाम जन्नत है। और आपको बताऊं, जन्नत कभी जाहिर नहीं की जाती, जन्नत छुपाई जाती है। अल्लाह की जन्नत भी छुपी हुई है और बंदों की जन्नत भी छुपी हुई है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि जन्नत का मतलब होता है छुपाने की चीज। जन्नत छुपाने की चीज है, बताने की चीज नहीं है। वो अपनी औरतों की नुमाइश करे जो औरतों को जहन्नम समझते हैं, हम तो औरत को जन्नत समझते हैं। जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शक्ल में है, माँ बाप के लिए जन्नत, शौहर के पास आई शौहर के लिए जन्नत, और माँ बन गई। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। वाह 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 वाह। ये किरदार था। आज बेटियों को पर्दे की जरूरत है। बेटियां पर आबरू बचाना है तो पर्दा करो, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाइयों की। एक भाई अपनी बहन को अफेयर से नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद अफेयर में गिरफ्तार है। आजकल तो अफेयर फैशन बन गया है, अफेयर। और एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, अगर कोई दोस्त अफेयर करता है, अफेयर का मतलब मैं इंग्लिश बोलता नहीं हूं जल्दी, लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसी बात करूं कि बच्चों के भी समझ में, और हक बोलने में हया नहीं करना चाहिए। लड़का और लड़की के नाजायज ताल्लुकात, हमारे मजहब में इसकी कोई इजाजत नहीं। कुछ लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले रह सकता है? आका ने फरमाया नहीं। तो साहबा ने पूछा, अगर वो मर्द और औरत दोनों नेक हो तब रह सकता है? तवज्जो, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये साहब बड़े नेक है, तो इनके साथ अपनी बेटी को स्कूल भेज दो। वो गली के चच्चे हैं ना, उनको बोलो कि जरा बाजार में साथ में ले जाओ। कोई चच्चा बच्चा कहने से कोई चच्चा नहीं होता, बात याद रखना। सहाबा किराम ने अपने दौर में पूछा, अगर सहाबा के दौर को सामना किया जाए ना, तो हम लोग जो स्टेज पे बैठे हुए ना, हम लोग स्टेज पे सहाबा किराम के दौर के नेकों के सामने हम लोग पता नहीं कहाँ, उनके सामने हम मुसलमान भी कहलाने के हकदार है कि नहीं। सहाबा का तकवा वो था। सहाबा ने अपने दौर के नेकों के बारे में पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई नेक मर्द और नेक औरत हो तो क्या वो दोनों अकेले रह सकते हैं? हुजूर का तेवर बदल गया। अब ध्यान से सुनो, आका का तेवर बदल गया, तेवर, हुजूर का तेवर बदल गया। मैं ये बात दर्द के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आज मसरूफियत आपको बहुत है, पड़ोसी के साथ बाजार में भेज देते हो, सफर में भेज देते हो। वो एक साहब की दास्तान कितनी चली, कितनी रुसवाई हुई, अपनी बीवी को पढ़ाने का शौक जो चलाया, तो गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ रोजाना बाइक पे भेजता था। नतीजा क्या हुआ? बीवी भी ले गया, उसका ईमान भी ले गया, और पूरी दुनिया में उसको रुसवा कर दिया। अभी चंद दिन पहले की बात है, आपने बहुत देखा होगा, बड़ी चली क्लिप है। बेटी अपने बहनवई के साथ भी अकेले नहीं बैठ सकती, ये हमारा मजहब है। किसी को कोसना है, हमें कोस ले, हमारा जो मजहब है वो है। और हम मुसलमान होने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि अल्लाह का मजहब हमारे पास है, अल्लाह की किताब हमारे पास है, अल्लाह का रसूल आखिरी रसूल हमारे पास है। हम जैसा कोई खुशनसीब कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, हम कोई शर्मिंदा नहीं है, हमें फख्र है, हम आखिरी नबी के उम्मती है। हम सच्चा वो दीन जिसे अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो मजहब हमारा मजहब है, हमारा मजहब जिंदा है। दुनिया का कोई इंसान किसी मैदान में इस्लाम को चैलेंज करे तो हजारों उलमा इस्लाम की हकानियत को साबित करने के लिए मैदान में आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इस्लाम, हमारी किताब कुरान, कुरान मुस्तकबिल की भी बात करता है, माजी की भी बात करता है, हाल की भी बात। जहां सारे मज़ाहिब चुप रहते हैं वहां इस्लाम बोलता है। अभी मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा मजहब जो कहता है बिल्कुल हम आम तौर पर उसको कह रहे हैं, गौर से सुनना।
چچا زاد بھائی کے ساتھ بھی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی، مامو زاد بھائی کے ساتھ بھی پردہ فرض ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر مرد اور عورت دونوں نیک ہو تو کیا وہ اکیلے رہ سکتے ہیں ایک ساتھ؟ اجنبی مرد اجنبی عورت، حضور کا تیور بدل گیا۔ فرمایا اگر عورت مریم کی طرح نیک ہو، توجہ، عورت اگر مریم کی طرح نیک ہو اور مرد یحییٰ کی طرح نیک ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہیں تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہے تمہارے یہاں آج کوئی مریم جس کی طہارت کی قسم قرآن اٹھائے؟ کوئی مریم جیسی ہے؟ کوئی یحییٰ جیسا؟ یحییٰ تو معصوم تھے، مریم محفوظ تھی۔ اور آج ہم اپنی بیویوں کو کہاں بھیج رہے؟ تعویذ لینے کے لیے جاہل باباؤں کے پاس۔ آپ نے ان کو بے حجاب بے نقاب روانہ کیا، بلکہ مسلم تو مسلم غیر مسلموں تک تم نے روانہ کیا۔ ارے تمہارا روحانی علاج کیا ہوا؟ ایمان بھی گیا، آبرو بھی گئی، اور روح بھی گئی، روحانیت بھی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اگر روحانی علاج کرانا ہے، شرع کے پابند علماء کرام کیا دنیا میں نہیں رہے ہیں؟ لیکن تم تو پنڈتوں تک اور معاذ اللہ جادوگروں تک اپنی بیویوں کو بھیج دیتے ہو، اور تمہیں حیا نہیں آتی۔ آج بچت گٹ کے نام پر جو عورتوں کو سود میں مبتلا کیا جا رہا ہے، خالص مرد بیٹھتے ہیں اور عورتیں بیٹھتی ہے، کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج یہ سب ہو رہا ہے۔ بہت سارے، سب بیوٹی پارلر کی بات نہیں کرتا، بہت سارے بیوٹی پارلر زنا کے دھندوں کا ذریعہ بنے۔ آج ہماری بیٹیاں وہاں تک جا رہی ہیں۔ ہمیں محسوس کرنا ہوگا صرف کھانا، کپڑے پہننا، سو جانا اسی کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ بہت ذمہ داریاں اپنی، روٹی کپڑا مکان بھی ہو، عزت بھی بچے، ایمان بھی بچے، آبرو بھی بچے، بچے اور بچیوں کا ایجوکیشن بھی ہو، ان کی تربیت بھی ہو۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر دوں۔ میں نے حدیث پوری کرنی تھی لیکن ایک ہی بات پر لمبی بات ہو گئی، میں بات اینڈ کروں، آخری کر دوں بات کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے کنیزان فاطمہ، یاد رکھیے جب کوئی انسان اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے، دیکھو آج ہم تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، ماں کے پاس ٹائم نہیں، باپ کے پاس ٹائم نہیں، کوئی تربیت نہیں کر رہا ہے۔ باپ دن بھر تھک کر آتا ہے، یا تو وہ ٹی وی کا منہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یا وہ موبائل میں گیم کھیلنے اور کچھ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ماں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ یعنی پہلے بچے یتیم اس وقت ہوتے تھے جب ماں باپ مر جاتے تھے، اور آج کل کے بچے جیتے جی یتیم ہیں۔ ماں باپ زندہ ہے پھر بھی یتیم ہے، نہ ماں ٹائم دے پا رہی ہے نہ باپ ٹائم دے پا رہا ہے۔ تربیت کون کرے گا ان کی؟ اور یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یاد رکھنا، کتابیں پڑھنے سے ایجوکیشن آتا ہے، معلومات بڑھتی ہے، نالج بڑھتا ہے، لیکن انسان جو سنورتا ہے نا وہ نالج سے نہیں سنورتا۔ انسان سنورتا ہے صحبت کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے۔ صحبت اور تربیت بڑی چیز ہے۔ کبھی آپ نے سوچا بکری کا بچہ ایک دن میں چلنے لگتا ہے، مرغی کا بچہ چند منٹ میں چلنے لگتا ہے، گائے بھینس کا بچہ ایک دن میں چلنے لگتا ہے، انسان کا بچہ کیوں نہیں چلتا؟ 2 سال تک کے کیوں گود میں پڑا رہتا ہے؟ 2 سال تک اللہ اس کو چلنے کی طاقت کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا پتہ ہے؟ کیا انسان سے زیادہ اللہ کے نزدیک ان کی عزت ہے جو اللہ ایک دن میں ان کو چلا رہا ہے؟ اگر جانوروں کو ایک دن میں چلا رہا ہے تو جس کو اپنا خلیفہ بنایا تو کیا اس کو وہ 1 منٹ میں نہیں چلا سکتا تھا؟ اللہ نے کیوں انسان کو ایک دن میں نہیں چلایا؟ جانور کی پیدائش صرف کھانا پینا سونا ہے، اور انسان کی پیدائش آفاق و انفس اور کائنات پر حکمرانی کرنا، مسخر کر دیے گئے چاند و سورج۔ تو ہمیں جانوروں کی طرح صرف بچوں کو کھلانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یاد رکھنا، پالنا اور ہے، تربیت کرنا اور ہے۔ ہمیں اللہ نے بچے پالنے کے لیے نہیں دیے، ہمیں اللہ نے بچے تربیت کرنے کے لیے دیے۔ پالنے کی ذمہ داری اپنے کرم سے اس نے اپنے ذمے پر خود لی ہے، اس نے ذمہ کرم پہ خود لیے، وہ پالے گا۔ پالنا آپ کو نہیں ہے، آپ کو تربیت کرنا ہے۔ دیکھو اللہ نے غذا خود پیدا کی ماں کے سینے میں،
غذا میں پیدا کر رہا ہوں، پلائے گی تو، مگر کتنے دن تک؟ 2 سال تک۔ 2 سال تک تیرے بچے کو چلنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اگر چلے گا تو ماں باپ سے بھاگ جائے گا۔ اگر ہمیں چلنے کی طاقت دیتا نا تو ایک دن میں ہم ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے۔ تو اللہ بتا رہا ہے ایک دن میں نہیں بھاگے گا، کیونکہ ایک دن میں بھاگے گا تو اس کی تربیت نہیں ہوگی۔ 2 سال تک ماں کی گود میں پڑا رہے گا، تاکہ ماں جیسی ہے صرف اس کو دودھ نہیں پلائے گی، اپنے سینے کے جذبات بھی پلائے گی، اپنا اخلاق بھی پلائے گی، اپنا کردار بھی پلائے گی، اپنی تہذیب بھی پلائے گی، اپنا تمدن بھی پلائے گی، اپنا کلچر بھی پلائے گی۔ عشق رسول ہے تو وہ بھی پلائے گی، عشق دنیا ہے تو وہ بھی پلائے گی، خوف آخرت ہے تو وہ بھی پلائے گی، خشیت ربانی ہے تو وہ بھی پلائے گی۔ اسی لیے تو ایک کربلا کے بعد پھر دوسری کربلا نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کربلا کے لیے کوئی حسین چاہیے، اور حسین کے لیے تربیت کرنے والی کوئی ماں فاطمہ چاہیے۔ اگر امام حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی، حسین کبھی بھی تاجدار کربلا نہ ہوتے۔ حسین کے لیے فاطمہ جیسی ماں چاہیے، اور فاطمہ کو بنانے کے لیے سید المعصومین جیسا بابا چاہیے۔ اب نہ وہ نبی آ سکتا ہے، اس لیے دوسری فاطمہ نہیں، دوسرا فاطمہ نہیں آ سکتی، اس لیے کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا۔ جب دوسرا حسین نہیں ہو سکتا تو دوسری کربلا نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، ماں کی تربیت، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن، خاندان رسول۔ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام نے سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ سیدہ زینب کا دوپٹہ تو چھنا ہے، لیکن سیدہ زینب کی غیرت نہیں چھین سکے۔ غیرت زینب نے کس شان سے بچایا ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ تو ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ ہمارے بچے، بہت معذرت کے ساتھ جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، جانوروں کے بچوں کی طرح چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ نہ ان کو بولنا، نہ چلنا، نہ کھانا، نہ پینا، کچھ نہیں۔ پہلے کی مائیں، پہلے مولانا لوگ نماز پہ تقریر نہیں کرتے تھے جلدی، پوچھو ان سب سے۔ پرانے بڈھے لوگ گواہی دیں گے کہ ہاں مولانا لوگ آتے تھے لیکن نماز پہ تقریر نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہمارا عنوان تھا ہی نہیں، کیونکہ بچہ 4 سال کا ہوتا تھا تو ماں اس کو نمازی بنا دیتی۔ مولانا کا کام ہی نہیں تھا، مولانا اس کے آگے صرف پڑھاتا تھا۔ چلیے آخری بات کے طور میں نے کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، میں ایک خوبصورت سا واقعہ تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ماں اور اس کی فرمائش بھی آ گئی ہے، اس لیے آج ہمارے بچوں کو نمازی مولانا لوگ تقریر کر کر کے تھک رہے ہیں، آواز بیٹھ رہی ہے، کبھی کبھی بیچارے مائک پہ انتقال بھی کر جاتے ہیں، لیکن پبلک سدھرنے کو تیار نہیں ہے نا۔ بولو جب نماز چھوڑتے ہو تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، لوگ ہنستے ہیں۔ ارے پولیس کے رجسٹر میں تیرا نام آئے تو تیری نیند اڑ جاتی ہے، اور روزانہ 5 ٹائم تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، تم سوتے کیسے ہو سکون سے؟ کیسے سکون سے سوتے؟ یا تو تم نبی کو معاذ اللہ سچا نہیں مانتے، یا تو تم بہت بے باک ہو چکے ہو۔ اگر نبی کو سچا مانتے ہو تو ہمیں نیند کیسے آتی ہے کہ میرا پوری فیملی کے ساتھ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ نے کہا، اور یہ بھی کہا جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ پھر تمہیں سکون؟ پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو آپ رشوت دے کر کے نام کٹا سکتے۔ میں کسی ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ کسی بھی دنیا میں کوئی بھی پولیس ہو، کسی کے بھی رجسٹر میں نام آئے، بولو کٹوا سکتے ہو کہ نہیں کٹوا سکتے؟ رشوت دے کر پردھان کو لے جاؤ، کونسلر کو لے جاؤ، ایم ایل اے کو لے جاؤ، ایم پی کو لے جاؤ، بڑے بڑے مجرم لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ بولو چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے؟ یہ دنیا کا حال ہے، ایک ملک کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں رشوت دے کر وسیلہ لگا کے سورس لگا کے نام کٹا سکتے ہو، اگر پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو نیند اڑ جاتی ہے، اور اللہ نے تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا ایک دن میں 5 بار، اور سچے رسول نے کہا کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، تو رسول اللہ کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ مانتے ہو تو تمہیں نیند کیسے آتی ہے مسجد ویران کر کے؟ ایک حدیث اور سن لیجیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ عذاب جس کو ہوگا بے نمازی کو ہوگا۔
اللہ یہ سب باتیں تمہیں پتہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے میرے بھائی. سال میں 2-4 جلسے کرتے ہو، 4-5-6 جلسوں میں شریک ہوتے ہو. مولانا لوگ اکثر کہتے ہیں، مقرر لوگ اکثر کہتے ہیں، خطیب لوگ اکثر کہتے ہیں. آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا مرتے وقت بے نمازی کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف کسی کو نہیں ہوتی. ایک حدیث مجھ سے بھی سن لیجئے، روایتوں میں آتا ہے، علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بے نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں. یہ سب رسول اللہ کے فرامین سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ایک ٹائم کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ. مسجدیں ویران کر دی ہو. رمضان شریف میں بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں. کہتے ہیں مولانا ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں. کیوں تباہ اور برباد نہیں ہوں گے میرے بھائی؟ اللہ کا گھر تم ویران کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا. تمہارے گھر کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ تمہارے گھر کیوں جلائے جا رہے ہیں؟ تمہارے گھروں پہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ تمہارے گھر زمین دوز کیوں کیے جا رہے؟ تم نے اللہ کا گھر ویران کیا، اللہ نے تمہارے گھر ویران کر دیا. ہوش کے ناخن لو. چلیں جو واقعہ پیش کرنا چاہتا تھا اب اس کو نہیں کرتا، بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. میرے بعد اور بھی 2 گفتگو آپ کو سننی ہے، میری بات سن لے 2 منٹ میں. ایک بزرگ تھے، وہ جو واقعہ تھا وہ چھوڑ دیا، وہ لمبا ہے، 2 منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں. ایک بزرگ تھے، وہ حج کو گئے تو اللہ والے لوگ پہلے اس طریقے سے بہت اچھے اچھے مکانات لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے. تو جو مہمان آتے تھے اللہ والے لوگ، ان کو اکثر لوگ مسجد میں ٹھہراتے تھے. آپ نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بزرگ، حضور مفتی اعظم ہو، حضور محدث اعظم ہو، حضور حجت الاسلام ہو، اور بھی بڑے بزرگ اکثر لوگ تقریر کے لیے بھی آتے تھے تو ان کو مسجد میں رکایا جاتا تھا. ابھی تو اللہ کا شکر ہے مکانات بڑے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، سب اچھا ہو گیا، بہت آرام ہو گیا، بہت آسائش ہو گئی. بہرحال وہ اللہ کے ولی حج کے لیے جا رہے تھے، مسجد میں رکے تو رات کو اچانک انہوں نے کسی کے رونے کی آواز سنی. کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، اور روتے روتے کہہ رہا ہے اے اللہ، جس نے مجھے ویران کر دیا تو اس کے گھر ویران کر دیا، جس نے مجھے ویران کر دیا تو اس کے گھر ویران کر دیا، جس نے مجھے ویران کیا. تو انہوں نے غور کیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ آواز مسجد کے در و دیوار سے آ رہی تھی، مسجد کے در و دیوار. صبح ہوئی، پبلک کو پتہ چلا اللہ کے ولی حج کو جا رہے ہیں، ہماری بستی میں آئیں، تو سب ہاتھ پیر چومنے آ گئے. نماز نہیں پڑھنا بھائیو، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھنا، ہاتھ چومنا، ہاتھ چوم کے جنت میں جانا. بہت معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھو گے نا تو کسی کے بھی ہاتھ چوم لو، جنت ملنے والی نہیں ہے. یہ جو تمہارے دماغ میں خبط تو بھرا ہے نا، اس کو نکالو کہ ہم زنا کریں گے، سٹا کھیلیں گے، جوا کھیلیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی ہم امین القادری کے ہاتھ چوم کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ وہ جہنم میں جائے گا، جب نبی نے کہہ دیا جہنم میں جائے گا تو مجھے کیا حق ہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ میرے ہاتھ چومو جنت میں؟ یہ جھوٹ ہے. قرآن کہہ چکا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل خرابی. کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے کون سے نمازی؟ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں. الذین ہم یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں. جو سستی کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل. قرآن کی ایک نہیں 700 مقامات پر قرآن نے نماز کا حکم دیا، اور آج نماز ہی سے کوسوں دور. بلکہ دکھ تو اس وقت ہوتا ہے میرے بھائی جب ہم لوگ کو ایئرپورٹ پر جلسے کے کمیٹی کے لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، گاڑی رکاتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، مصلی بچھائیں گے، ہاتھ باندھ کے دائیں بائیں سیکورٹی گارڈ کے طور پہ کھڑے ہو جائیں گے، حضرت آپ نماز پڑھ لیجیے. انہوں نے نہیں پڑھنا، ان کی چھٹی ہے. 1 کروڑ جلسہ کیجئے، دیر بعد بری لگے تو معاف کرنا، اگر آئندہ آپ کو نہیں بلانا تو مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ بیان کرنا، واز کرنا میرا دھندا نہیں، کیونکہ میں کوئی وائز ہوں بھی نہیں، کوئی مقرر ہوں بھی. ایک دل جلا آدمی ہوں، صرف چیختا پکارتا ہوں، آہو بکا کرتا ہوں، دل کا درد آپ کے سینے میں انڈیلنے کی کوشش کرتا ہوں، صرف اس لالچ سے
کہ اگر یار کو پسند آ گئی تو میری نجات ہے۔ واہ واہ، حضور تاج الشریعہ نے ہمیں ایک پیغام سکھایا تھا، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے۔ واہ واہ، میں آپ کی خوشی کی کبھی نہیں بولوں گا، مجھے اپنے یار کی خوشی کی کہنا ہے، کیونکہ مجھے بھی مرنا ہے۔ نماز چھوڑ کر جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا، یہ ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو جنت میں چلے جاؤ، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹی جا رہی ہے، ان کا بھی خاتمہ بالخیر ہونے کی کوئی گارنٹی ہے تو مجھے کوئی بتائے۔ سرکار غوث اعظم جیسی شخصیت عید کے دن رو رہی ہے، عید کے دن لوگ مبارکباد دینے آئے تو آنکھیں سوجی ہوئی ہے، آنسوؤں سے داڑھی ترے، لوگ کہتے ہیں عید کے دن آپ رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا اپنی عید تو اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ غوث پاک ایمان پر خاتمے کے لیے رو رہے ہیں، اور یہاں آپ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے بیٹھے ہو۔ اپنے باپ کی جنت ہے، کہتے جنت تو ہمارے باپ کی ہے، کسی کے باپ دادا کی جنت نہیں ہے۔ جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے وہ ہستی سیدہ فاطمہ ہے، واہ واہ واہ، لیکن ایک وقت کی بھی نماز ان کی ترک نہیں ہوئی۔ وہ ہستی سیدہ زینب بنت محمد ہے، وہ ہستی ام کلثوم بنت محمد ہے، وہ ہستی رقیہ بنت محمد ہے، وہ ہستی ابراہیم ابن محمد ہے، وہ ہستی قاسم ابن محمد ہے علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یہ کہہ سکتے تھے کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، مگر ان کا کردار تو دیکھو، کبھی ایک نماز نہیں چھوٹی۔ بلکہ میں تو چیلنج سے کہتا ہوں، دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس نے ایک مہینے کی نماز پوری پڑھی ہو، چاہے مولوی کی بیوی ہو، چاہے مفتی کی بیوی ہو، چاہے صحابی کی بیوی ہو، کسی کی بھی بیوی ہو، کسی نے ایک مہینے تک لگاتار نماز نہیں پڑھا، ایک مہینے میں کچھ دن اس کو نماز چھوڑنا پڑا، اگر وہ عورت ہے تو تنہا میرے نبی کی شہزادی ہے جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ اس پر ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ وہ نماز چھوڑتی۔ ظہر کے بعد شہزادہ حسن کو جنم دیتی ہے اور عصر کی نماز میں مصلی پر کھڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی باقی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ واہ واہ واہ، ایسی پاکیزہ اور پوتر کہ عورتیں مہینے میں جس جگہ سے گزرتی ہے سیدہ کبھی نہ گزری۔ لوگوں کو ابھی بھی عقل نہیں آئے گی، جس کی بیٹی کی مثلیت نہیں ہو سکتی اس کے بابا کا مثل کون ہو سکتا ہے؟ یہ شان رسول اللہ کی شہزادی کی۔ تو میں بات کیا کرنے چلا تھا کہ وہ ولی کے پاس صبح سب ملنے ہیں، ہاتھ پیر چومنے، ہاتھ پیر چومو، میں انکار نہیں، میں انکاری آدمی نہیں ہوں، لیکن ہم فکر رضا کے وارث ہیں اور فکر رضا ہماری محافظ ہے۔ ہمارے امام نے 1450 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر جو دیا ہے، ہم اسی کو پیش کرتے ہیں، نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط۔ ہم یہ بھی نہیں بولیں گے کہ چدریں نہ چڑھاؤ، ہم یہ بھی نہ بولیں گے کہ ہاتھ نہ چوم، ہم یہ کہتے ہیں جہاں ہاتھ چومنے کی جگہ ہے وہاں چومو، اور جب سجدہ کرنے کا وقت ہے تو سجدہ۔ ہم یہ کہیں گے جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھو، جب نیاز کا وقت آئے تو نیاز کرو۔ ہم وہ نہیں کہیں گے بدعتی مولویوں کی طرح کہ نیاز سے کیا ملتا، ہم کہتے ہیں نیاز بھی قرآن سے ثابت، نماز بھی قرآن سے ثابت، دونوں چیز قرآن میں ہے۔ دیکھو قرآن نے کیا کہا، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، تو جنتی اور جہنمی دونوں کی باتیں اللہ کروائے گا۔ تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، نماز اور نیاز دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ کچھ مولوی نماز لے کے بھاگے اور کچھ لوگ ہماری پبلک صرف نیاز پہ ٹکی ہوئی ہے۔ ہم دونوں والے ہیں، چونکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم پورے قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ نیاز کا ذکر بھی قرآن ہے، نماز کا ذکر بھی قرآن۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر۔ کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، الفاظ الگ ہیں، مفہوم یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلی ولم نکو نطعم المسکین۔ کیا بتائیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
اگر اپنی زبان میں کہوں تو کیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم نیاز نہیں کرتے تھے. دیکھو جہنم میں کیوں گئے؟ نہ نماز پڑھی نہ نیاز کی. اس لیے میرے بھائیوں ایک طبقہ وہ ہے جو نیاز کے مخالف ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا. الحمدللہ ہم سنی. کون سے سنی؟ غوث پاک والے سنی، غریب نواز والے سنی ہیں، اور صاحب عرس حضرت دادا سعادت حسین دادا میاں، شہادت حسین دادا میاں والے سنی. الحمدللہ ہم عرس میں ناچنے والے نہیں، عرس کے موقع پہ جلسہ کرنے والے، عرس کے موقع پہ ڈی جے بجانے والے نہیں، عرس کے موقع پہ محفل درود سجانے والے، عرس کے موقع پر ہم گھوڑے نچانے والے نہیں، عرس کے موقع پر ہم امام حسین کا ذکر کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرتے. ہم عرس کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بزرگوں کے بتائے ہوئے طریق پر کرتے. الحمدللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاتھ چومو، ضرور چومو، لیکن نماز پڑھنے کے بعد. پہلے نماز کرو، نیاز کرو، ضرور کرو نماز کے ساتھ. پیر کے مزار پہ چادر ضرور چڑھاؤ، ماں کے سر پہ دوپٹہ چڑھانے کے بعد ضرور چڑھاؤ. سب کرو. پیر کو نذرانہ ضرور دو ماں باپ کی خدمت کرنے کے ساتھ. یہ چیزیں سب برابر برابر. آدھا دین اٹھا کر کے مت بھر، تھوڑی سی بات لے کر کے مت بھر. تو کیا ہوا؟ اس ولی کے پاس لوگ صبح صبح آئے، یہ پریشانی ہے. جیسے آپ لوگ ہمیں سناتے ہو پریشانی پریشانی پریشانی، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آ جا اللہ تیری پریشانی دور کر دے. میرے بھائی اللہ نے پریشانی لائی ہے اس کے اوپر. اللہ کی لائی ہوئی پریشانی کو ملا کبھی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. اللہ لا رہا ہے اس میں مصیبت، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. ہر شر اور خیر اللہ کی طرف سے، اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس کو مصیبت میں مبتلا کیا. میری دعا سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ وہ گناہوں سے توبہ نہ کرے. 12 لوگ آئے، آنے کے بعد حضرت کا حضرت پریشان ہے، یہ وہ. حضرت نے فرمایا ایک کام کرو بھائی، نماز پڑھو. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نماز پڑھو گے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لوگ اس دور میں ولیوں کی بات کو مانتے تھے، اللہ والوں کی بات کو مانتے تھے. آج کل کی پبلک کی طرح کیا تقریر تھی، کیا حضرت نے تقریر کی اور یہ کیا اور وہ کیا، لیکن صبح جیسے ہی تھے ویسے ہی ہے نا. ایسے تقریریں خوب سنو، سدھرنے کا نام نہ لو. لیکن وہ لوگ کیسے تھے؟ اللہ والوں نے جو کہہ دیا مان لیا. سب پبلک نمازی بن گئی اور سب کے حالات بدل گئے، سب کی زندگی میں انقلاب آ گیا. حضرت حج کر کے واپس آئے، اب پھر مسجد میں رکے تو رات میں آواز آ رہی، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد کر، جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد کر، جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد کر. جب وہ لوگ آئے، حضرت آپ نے کیا نسخہ بتا دیا، ہم تو سب سیر ہو گئے، مالدار ہو گئے، سب کی مراد پوری ہو گئی. کہا بیٹا سمجھو، یہ مسجد میں رکا تھا جاتے ٹائم بھی اور آتے ٹائم بھی. جب میں جا رہا تھا تم نے مسجد ویران کی تھی تو مسجد تمہارے لیے بد دعا کر رہی تھی، اللہ جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. تو جس کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ لیکن تم نے میرے کہنے پہ مسجد کو آباد کیا. اب دیکھو مسجد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، اللہ جس نے ہمیں آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے. اگر آبادی چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو. لیکن ایک آخری جملہ یاد رکھنا، نماز اسی کے پیچھے پڑھنا جو نماز لانے والے کا ادب کرتا ہے. اس کا خیال رکھنا، ورنہ اچھی طرح یاد رکھنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ گفتگو کسی موقع کے لیے آس پاس میں کہیں آئیں گے تو یاد دلائیے گا. یہ حدیث جو پڑھی تھی اس کو میں پوری پڑھ دوں گا کسی موقع پہ. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، ہم سب کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے. ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ آج سے کون کون یہ وعدہ کرتا ہے کہ نماز کی پابندی کرے گا؟ سبحان اللہ. اٹھا کے رکھیں. دیکھیے بلگرام کا شہزادہ موجود ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میں پردھان صاحب سے لے کے ہم نے تو کہا بھی نہیں ممبر والوں کو، لیکن دیکھ رہے ہیں انقلاب. اٹھا کے رکھے ذرا. سیدوں کو گواہ بنائے، علماء کو، فرشتوں کو، سب کو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. لیکن عمل کریو بھیا، ٹھیک ہے نا؟ کر رہی ہے نا عمل انشاءاللہ. ایک اعلان ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہمارے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بلگرام کے شہزادے ماشاءاللہ حضرت سید انس میاں صاحب، آپ کی بستی میں علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں. اسی کام کے تحت انہوں نے
فاتح بلگرام مشن شروع کیا ہے، اس کے تحت یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ سید ہمیں جب پکارے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب تن من دھن سے ان کے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ یہاں بھی سید کے ساتھ ہیں، وہاں بھی سید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا دعا کی، دو جہاں ماں باپ اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا، اسی طرح دادا دادی اگر واقعی اپنے پوتا پوتیوں سے محبت کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے پوتا پوتی کا مستقبل کیا۔ اسی طریقے سے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کی بنیاد پر فکر ہوتی ہے، جس کو جس کی محبت نہیں ہوتی اس کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ اولاد کی فکر کرتے ہیں، شاگردوں کی فکر اچھا استاد کرتا ہے، مریدوں کی فکر اچھے پیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ سمجھتے چلے جائیں، لیکن یاد رکھنا جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ فکر کرتا ہے۔ مگر ہم جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی جتنی فکر نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کی جتنی زیادہ فکر نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے۔ حالانکہ خاندان کے لوگ بھی امت میں شامل ہے، لیکن ایک بات کہنے کی ہے، سمجھنے سمجھانے کی ہے، ذرا کوئی غور تو کرے، ذرا کوئی سوچے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو یاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر، میرا لال جب زمین پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے سب پیشانی کو زمین پر رکھا، اور پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کہی، کیا کہی؟ ذرا غور سے سننا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور زمین پر آتے ہیں اور پیشانی زمین پر رکھ کر کے پہلے کیا کہتے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں ذرا محسوس کرو، یہ گفتگو سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی ہے۔ دیکھو اپنے رسول اللہ اکبر خدا کے محبوب ہو کر ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ بولو کبھی کسی گنہگار سے کسی کو محبت کرتے دیکھا ہے؟ ارے نیک لوگ تو گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، متقی لوگ تو گنہگاروں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ کیسی ہستی ہے، معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہے میرے آقا، اتنے بڑے ہیں اللہ کی مخلوق میں، ان سے بڑا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ارے ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ ان کی رضا چاہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اللہ جس کی خوشی چاہے وہ رسول۔ اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو امت کی فکر کیا ہے؟ امت کی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، امت کی دکان اور مکان کی فکر نہیں ہے، امت کے روٹی کپڑا مکان کی فکر نہیں ہے، امت کے گھر اور جائیداد کی فکر نہیں ہے۔ ارے روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، دانا تو چڑیا اور کبوں کو بھی مل جاتا ہے، لباس تو بھیک میں بھی کوئی کسی کو دے دیتا ہے، نوکروں کو بھی دے دیتا ہے۔ جو چیز کسی کو نہیں ملتی اس چیز کی رسول اللہ کو فکر ہے۔ کیا فکر ہے؟ میری امت جہنم سے بچ جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو فکر ہے۔ ایک سوال میں پوچھتا ہوں، یہاں نوجوانوں کی اکثریت ہے، اپنی بہنوں سے بھی پوچھ، آدمی نہیں ہوں، لیکن ہم فکر رضا کے وارث ہیں اور فکر رضا ہماری محافظ ہے۔ ہمارے امام نے 1450 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر جو دیا ہے ہم اسی کو پیش کرتے ہیں، نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط۔ ہم یہ بھی نہیں بولیں گے کہ چدریں نہ چڑھاؤ،
ہم یہ بھی نہ بولیں گے کہ ہاتھ نہ چوم، ہم یہ کہتے ہیں جہاں ہاتھ چومنے کی جگہ ہے وہاں چومو، اور جب سجدہ کرنے کا وقت ہے تو سجدہ۔ ہم یہ کہیں گے جب نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھو، جب نیاز کا وقت ہے تو نیاز کا۔ ہم وہ نہیں کہیں گے بدعتی مولویوں کی طرح کہ نیاز سے کیا ملتا، ہم کہتے ہیں نیاز بھی قرآن سے ثابت، نماز بھی قرآن سے ثابت، دونوں چیز قرآن میں ہے۔ دیکھو قرآن نے کیا کہا، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، تو جنتی اور جہنمی دونوں کی باتیں اللہ کروائے گا۔ تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، نماز اور نیاز دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ کچھ مولوی نماز لے کے بھاگے اور کچھ لوگ ہماری پبلک صرف نیاز پہ ٹکی ہوئے ہیں، ہم دونوں والے ہیں، کیونکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم پورے قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ نیاز کا ذکر بھی قرآن میں ہے، نماز کا ذکر بھی قرآن۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، الفاظ الگ ہیں، مفہوم یہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کیا بتائیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اگر اپنی زبان میں کہوں تو کیا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم نیاز نہیں کرتے تھے۔ دیکھو جہنم میں کیوں گئے، نہ نماز پڑھی نہ نیاز کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک طبقہ وہ ہے جو نیاز کے مخالف ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ الحمدللہ ہم سنی، کون سے سنی؟ غوث پاک والے سنی، غریب نواز والے سنی ہیں، اور صاحب عرس حضرت دادا سعادت حسین دادا میاں، شہادت حسین دادا میاں والے سنی۔ الحمدللہ ہم عرس میں ناچنے والے نہیں، عرس کے موقع پہ جلسہ کرنے والے، عرس کے موقع پہ ڈی جے بجانے والے نہیں، عرس کے موقع پہ محفل درود سجانے والے، عرس کے موقع پر ہم گھوڑے نچانے والے نہیں، عرس کے موقع پر ہم امام حسین کا ذکر کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ ہم عرس کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بزرگوں کے بتائے ہوئے طریق پر کرتے۔ الحمدللہ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ہاتھ چومو، ضرور چومو، لیکن نماز پڑھنے کے بعد، پہلے نماز کرو، نیاز کرو، ضرور کرو نماز کے ساتھ، پیر کے مزار پہ چادر ضرور چڑھاؤ، ماں کے سر پہ دوپٹہ چڑھانے کے بعد ضرور چڑھاؤ، سب کرو، پیر کو نذرانہ ضرور دو، ماں باپ کی خدمت کرنے کے ساتھ، یہ چیزیں ہیں سب برابر برابر۔ آدھا دین اٹھا کر کے مت بھرو، تھوڑی سی بات لے کر کے مت بھرو۔ تو کیا ہوا، اس ولی کے پاس لوگ صبح صبح آئے، یہ پریشانی ہے، جیسے آپ لوگ ہمیں سناتے ہو پریشانی پریشانی پریشانی، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آ جا اللہ تیری پریشانی دور کر دے۔ میرے بھائی اللہ نے پریشانی لائی ہے اس کے اوپر، اللہ کی لائی ہوئی پریشانی کو ملا کبھی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ لا رہا ہے اس میں مصیبت، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر شر اور خیر اللہ کی طرف سے، اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس کو مصیبت میں مبتلا کیا۔ میری دعا سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ وہ گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ 12 لوگ آئے، آنے کے بعد حضرت کا کہا حضرت پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کرو بھائی، نماز پڑھو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نماز پڑھو گے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لوگ اس دور میں ولیوں کی بات کو مانتے تھے، اللہ والوں کی بات کو مانتے تھے۔ آج کل کی پبلک کی طرح کیا تقریر تھی، کیا حضرت نے تقریر کی اور یہ کیا اور وہ کیا، لیکن صبح جیسے ہی تھے ویسے ہی ہے نا، ایسے ہی تقریریں خوب سنو، سدھرنے کا نام نہ لو۔ لیکن وہ لوگ کیسے تھے، اللہ والوں نے جو کہہ دیا مان لیا، سب پبلک نمازی بن گئی اور سب کے حالات بدل گئے، سب کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ حضرت حج کر کے واپس آئے، اب پھر مسجد میں رکے تو رات میں آواز آ رہی، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد کر، جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد کر، جس نے مجھے آباد کیا اسے آباد کر۔ جب وہ لوگ آئے، حضرت آپ نے کیا نسخہ بتا دیا، ہم تو سب سیر ہو گئے، مالدار ہو گئے، سب کی مراد پوری ہو گئی۔ کہا بیٹا سمجھو،
یہ مسجد میں میں رکا تھا جاتے ٹائم بھی اور آتے ٹائم بھی. جب میں جا رہا تھا تم نے مسجد ویران کی تھی تو مسجد تمہارے لیے بد دعا کر رہی تھی, اللہ جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. تو جس کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ لیکن تم نے میرے کہنے پہ مسجد کو آباد کیا. اب دیکھو مسجد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے, اللہ جس نے ہمیں آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے. اگر آبادی چاہتے ہو تو مسجدوں کو آباد کرو. لیکن ایک آخری جملہ یاد رکھنا, نماز اسی کے پیچھے پڑھنا جو نماز لانے والے کا ادب کرتا ہے, اس کا خیال رکھنا, ورنہ اچھی طرح یاد رکھنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ گفتگو کسی موقع کے لیے آس پاس میں کہیں آئیں گے تو یاد دلائیے گا. یہ حدیث جو پڑھی تھی اس کو میں پوری پڑھ دوں گا کسی موقع پہ. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے, ہم سب کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے. ایک سوال پوچھ سکتا ہوں, آج سے کون کون یہ وعدہ کرتا ہے کہ نماز کی پابندی کرے گا؟ سبحان اللہ, اٹھا کے رکھیں. دیکھیے بلگرام کا شہزادہ موجود ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. پردھان صاحب سے لے کے ہم نے تو کہا بھی نہیں ممبر والوں کو, لیکن دیکھ رہے ہیں انقلاب. اٹھا کے رکھیں ذرا, سیدوں کو گواہ بنائے, علماء کو, فرشتوں کو, سب کو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بارک اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. لیکن عمل کریو بھیا, ٹھیک ہے نا؟ کر رہی ہے نا عمل انشاءاللہ. ایک اعلان ہے, یہ جو آپ کے سامنے ہمارے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بلگرام کے شہزادے ماشاءاللہ حضرت سید انس میاں صاحب, آپ کی بستی میں علاقے میں بڑا کام کرتے ہیں. اسی کام کے تحت انہوں نے فاتح بلگرام مشن شروع کیا ہے. اس کے تحت یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ سید ہمیں جب پکارے, میں بھی اور آپ بھی, ہم سب تن من دھن سے ان کے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہاں بھی سید کے ساتھ ہیں, وہاں بھی سید کے ساتھ انشاءاللہ. اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا دعا کی, دو جہاں. ماں باپ اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں, ہمارے بچوں کا مستقبل کیا. اسی طرح دادا دادی اگر واقعی اپنے پوتا پوتیوں سے محبت کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے پوتا پوتی کا مستقبل کیا. اسی طریقے سے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے, محبت کی بنیاد پر فکر ہوتی ہے. جس کو جس کی محبت نہیں ہوتی اس کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی. ماں باپ اولاد کی فکر کرتے ہیں, شاگردوں کی فکر اچھا استاد کرتا ہے, مریدوں کی فکر اچھے پیر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طریقے سے آپ سمجھتے چلے جائیں, لیکن یاد رکھنا جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ فکر کرتا ہے. مگر ہم جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں, ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں, تو اللہ اکبر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی جتنی فکر نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے. اپنے خاندان کے لوگوں کی جتنی زیادہ فکر نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے. حالانکہ خاندان کے لوگ بھی امت میں شامل ہے, لیکن ایک بات کہنے کی ہے, سمجھنے سمجھانے کی ہے. ذرا کوئی غور تو کرے, ذرا کوئی سوچے تو صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو یاد کیا ہے؟ اللہ اکبر. سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر, میرا لال جب زمین پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے پیشانی کو زمین پر رکھا, اور پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کہی, کیا کہی؟ ذرا غور سے سننا, ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. اللہ اکبر. حضور زمین پر آتے ہیں اور پیشانی زمین پر رکھ کر کے پہلے کیا کہتے ہیں؟ رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کی بخشش فرما, میری امت کے گناہوں کو معاف فرما, میری امت کی مغفرت فرما. میرے بھائیو ذرا محسوس کرو, یہ گفتگو سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی ہے. دیکھو اپنے رسول اللہ اکبر خدا کے محبوب ہو کر ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں. بولو کبھی کسی گنہگار سے کسی کو محبت کرتے دیکھا ہے؟ ارے نیک لوگ تو گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں, متقی لوگ تو گنہگاروں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں, لیکن اللہ
अल्लाह अकबर, ये कैसी हस्ती है, मासूम ही नहीं सैयदुल मासूमीन है मेरे आका, इतने बड़े हैं अल्लाह की मखलूक में, उनसे बड़ा कोई था न है न हो सकता है। अरे सारी मखलूक अल्लाह की रजा चाहती है और अल्लाह उनकी रजा चाहता है। मेरे इमाम कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह जिसकी खुशी चाहे वो रसूल। अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम को उम्मत की फिक्र क्या है? उम्मत की रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, उम्मत की दुकान और मकान की फिक्र नहीं है, उम्मत के रोटी कपड़ा मकान की फिक्र नहीं है, उम्मत के घर और जायदाद की फिक्र नहीं है। अरे रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, दाना तो चिड़िया और कौवों को भी मिल जाता है, लिबास तो भीख में भी कोई किसी को दे देता है, नौकरों को भी दे देता है। जो चीज किसी को नहीं मिलती उस चीज की रसूलुल्लाह को फिक्र है। क्या फिक्र है? मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए, मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को फिक्र है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, यहाँ नौजवानों की अक्सरियत है, अपनी बहनों से भी पूछता हूँ, जरा बताओ रसूलुल्लाह ने हमें जहन्नम से बचाने की जो फिक्र की है, क्या हम अपने आप को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र कर रहे हैं? जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए, हमने अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर डाल रखा है। एक आसान सी बात मैं आपसे कहूं, एक रास्ता लखनऊ की तरफ जाता है, एक रास्ता मुंबई की तरफ जाता है। आप आलिम हो, आप हकीम हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आप पठान हो, आप मुगल हो, आप सैयद हो, आप शेख हो, आप कोई हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, अगर आपने लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया और पूरी जिंदगी उस पर चलते रहे तो क्या कभी आप मुंबई पहुंच सकते हैं? बोलो, पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। और जिसने मुंबई का रास्ता इख्तियार किया वो कभी लखनऊ पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। आप कुछ भी हो, जो रास्ता चुनोगे उसी मंजिल पर पहुंचोगे। अब अपने आप से पूछो,